بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، کسی بھی قوم کا ایک بڑا یہ ایک جنرل کوشچن ہے کہ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی کوئی جو ملک ہے اس کا اصل سرمایہ کیا ہے۔ بہت ساری آپشنز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کیا جی وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، قدرتی وسائل جن کو کہا جاتا ہے، کیا وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے، کیا وہاں کے جو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہاں کی جناب جو زرعی زمینیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یا بلند و بالا وہاں کی جو عمارتیں ہیں، مارکیٹس ہیں، پلازے ہیں، کیا یہ وہاں کا سب سے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی قوم کا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہیں؟ تو اگر غور کریں ہم تو کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا جو سب سے قیمتی، سب سے بڑا حقیقی اور اصل جو سرمایہ ہے وہ کسی بھی قوم کے جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان جو ہوتے ہیں، اگر ان کے کام کرنے کی ڈائریکشن، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کی سمت ٹھیک ہو، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی جو انرجی ویسٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کو بتانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو نہ صرف وہ اپنی تقدیر تو وہ بدلیں گے، اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو تو وہ اٹھائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ ملک جو ہوتا ہے وہ صف اول میں چلا جاتا ہے، وہ قوم جو ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ اقوام کی صف میں جو ہے وہ بالکل جناب وہ ٹاپ پہ چلی جاتی ہے، وہ نمبر 1 پہ چلی جاتی ہے، جس کی جو یوتھ ہوتی ہے وہ بہترین ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے کہ جہاں کی پاپولیشن کی جو اکثریت ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ ہماری آبادی کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب المیہ ذرا سن لیں، ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو جو اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پہچان نہیں سکتے، ان کو وہ اپنے اندر سے باہر جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر جو چھپی صلاحیت ہے وہ کچھ ہے اور وہ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں۔ والدین کی کوئی اور رائے ہوتی ہے اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ان کو کسی اور سائڈ پہ جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صلاحیت کچھ اور ہے۔ فرض کر لے ایک بچہ ہے وہ اچھا وکیل بن سکتا ہے اور جو ہے وہ بننے کی کوشش وہ ڈاکٹر کر رہا ہے، اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو انجینئر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب آپ کو اپنی صلاحیت کا ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ سے جو ہے وہ شناسائی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بچوں کا، نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ٹیلنٹ کے ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ فوری طور پہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ڈپریشن جو ہے، انگزائٹی، پاکستان میں بلکہ دنیا میں اور پاکستان میں نوجوانوں میں یہ عمل بہت زیادہ بڑھتا نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، ڈگری ہے، کچھ کر نہیں رہے، ہم ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پریشانی کا اور مایوسی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال، مطلب بچے جو ہیں وہ بلا وجہ اور فضول گھنٹوں، اب غور کر لیں ذرا، یونیورسٹیوں میں کلاسز میں بچے بیٹھے ہیں، کالجز میں، اور وہ ٹک ٹک جو ہے وہ سکرین کے اوپر جو ہے وہ گھروں میں وہ بات نہیں کر رہے، اپنے کمروں میں وہ فضول کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں سکرین کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سسٹم کو برا بلا کہنا، جی فیوریبل حالات نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، جابس اپرچونٹیز نہیں ہے، کاروبار کا تحفظ نہیں ہے، یہ بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سسٹم کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اگر ہم بات کر لیں تو بچوں کے، نوجوانوں کے ضائع ہونے کی، ان کا ٹائم ضائع ہونے کی، ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیں، چیلنجز، مشکلات، تکلیفیں، ہرڈلز، پسماندگی، بلکہ
بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو رورل ایریا، دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس تو یہ بہت بڑا ایک ہیلا بہانہ ہے کہ ہمارے پاس تو جناب وہ نہ پڑھنے کے مواقع ہیں، یونیورسٹیز ہمارے گھروں سے سینکڑوں کلومیٹرز کے فاصلے پر ہیں، اچھے اسکول نہیں ہیں، جو ہیں وہ ٹاٹ اسکول ہیں، وہاں پر اچھی فیکلٹی نہیں ہے، ہمارے جناب جو ہے وہ الیکٹریسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اے سی نہیں ہے، پنکھے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہی بچے جب ٹھان لیتے ہیں، جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ جذبہ اور جنون اور ان کا جو ڈیسیژن جو ہے انہوں نے ٹھان لی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی کی وجہ، کامیابی کی بنیاد کہہ لیجئے، اور منزل پہ جانے کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ انسان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب فیصلہ انسان کر لیتا ہے اور وہ منزل کے اوپر چل پڑتا ہے، اور وہ چل نکلتا ہے ہمت کر کے، اور وہ جد و جہد سٹارٹ کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر میری مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر یقین کر لیجئے کہ دور دراز دیہاتوں کے بچے ورلڈ سکیل پہ جا کے، ورلڈ لیول پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہر شعبے میں۔ اگر ہم شعبہ جات کی بات کر لیں، ہم مختلف جو ہمارے پاکستان کے جو مختلف جو شعبہ جات ہیں، اگر ہم جناب سب سے پہلے اگر ہم بات دینی مدارس کی بات کر لیں، تو پاکستان کے جو حفاظ کرام جو ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے دینی مفسرین کرام، ہمارے محدثین، ان کو نہ صرف جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر جناب ہمیں فہم کی، غور و خوض کی، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ رائے لی جاتی ہے، تو پاکستان کے جو دینی جو مدارس ہیں فتاوی نویسی میں، اور جناب جب مختلف حدیث کے میدانوں میں، تفسیر کے میدانوں میں، تو پوری دنیا میں عالم اسلام میں جو ہے الازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، سعودی عرب کی اگر ہم بات کر لیں، مصر کی اگر ہم بات کر لیں، ملیشیا، انڈونیشیا، تو پوری دنیا میں جو پاکستان کی جو دینی جو درسگاہیں ہیں ان کو نہ صرف جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ سب سے زیادہ ریشو حفاظ کرام کی الحمدللہ پاکستان میں ہے، اور ہمارے جو دینی جو شعبہ جو ہے وہ بے مثال ہے، اور وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا ان کو جانتی ہے، مانتی ہے، ان کا نہ صرف احترام کرتی ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے، وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت دنیا کی سب سے بڑی اگر این جی اوز ہم نے دیکھنی ہوں تو وہ ہمارے دینی مدارس ہیں، کہ جن بچوں کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی جناب جو ہے وہ وسائل، کوئی کسی طرح کی ان کو سپورٹ نہیں ہے، تو وہ انہی دینی مدارس میں پڑھ کے انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ اپنا نام اور مقام بنایا ہے، اور دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر لیں تو سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے پاکستان میں وہ تو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہ ہم 47 میں پاکستان بنا، اور مختصر ترین وقت میں اور دنیا کے سخت ترین چیلنجز میں دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے ہندو بنیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو 3-4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ سے زیادہ یہ ملک جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، یہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کی اکانومی کی صورتحال ہے، لیڈرشپ کا جو ہے وہ گیپ ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، دفاتر نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ٹھان لیا، جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کر کے دکھانا ہے، اور پھر ہم نے کر کے دکھایا، اور ہم نے دنیا کو جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی اور ایٹم بم بنا کے دکھایا، اور واحد اسلامی ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بڑی موٹیویشن بچوں آپ لوگوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے لیے اور ڈائریکشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کر لیں جناب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی، تو پاکستان کا جو دیکھیں عرفہ کریم ابھی 9 سال اس کی ایج ہے، اور اس نے جناب آئی ٹی کی دنیا میں وہ مقام پیدا کیا اور وہ ڈائریکشن دی، اور وہ روشن مینارہ وہ لڑکی بنی کہ صرف 9 سال کی عمر میں وہ ایک سرٹیفائیڈ جو ہے وہ آئی ٹی پروفیشنل بن کے اس نے دکھایا، اور وہ دنیا میں پاکستان کا اس نے نام جو ہے وہ اتنا بڑا کر دیا۔
یہ جب ایک لڑکی ہو کے اور 9 سال کی عمر میں ہو کے، عرفہ کریم ٹاور جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ نام سے ہے۔ اسی طرح اگر ہم فنون لطیفہ کی بات کر لیں تو میں کن کن کے نام میں آپ لوگوں کو گنواؤں؟ نادیہ حسن کی بات کر لیں، ہم جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی بات کر لیں، فن قوالی کی ہم بات کر لیں، ہم فن نعت کی بات کر لیں۔ فن نعت کی دنیا جو ہے وہ تو شاید پاکستان کے اوپر بس ہے، قوالی پاکستان کے اوپر بس ہے۔ ہمارے جو قوال ہیں، ہمارے جناب ہماری جو یہاں کی جو نعتیہ شاعری ہے، قوالی جو ہے، اس کی ایک اپنی ان کی پہچان ہے، اپنی ان کی ردم ہے، اپنی ان کی شاعری ہے۔ یہ ٹیکنیکل چیزوں میں اگر میں جاؤں، ان کا انترا، ان کی استھائی، ان کی ساری چیزیں وہ بے مثال ہیں۔ دنیا میں کسی اور جگہ پہ، یورپ میں جائیں تو پاکستان قوالی کا جب نام آتا ہے پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ جھپٹ پڑتی ہے۔ ہماری اگر ہم شاعری کی بات کر لیں تو ہمارے جو شعراء جو کرام ہیں، ہمارے علامہ اقبال صاحب جو ہیں، ہمارے اشفاق احمد صاحب جو ہیں، احمد الدین قاسمی صاحب ہیں، گنواتا چلا جاؤں میں تو اس کی ایک بڑی جو ہے وہ جو لسٹ جو ہے۔ افواج پاکستان دنیا کی، یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرف جو ہے وہ مسائل ہی مسائل ہیں، اگر ہم دب جاتے تو پھر تو ہم ایک بزدل قوم ثابت ہوتے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو نوجوان جو ہیں انہوں نے، اب دیکھیں پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں، کرنل شیر خان ابھی جن کو کارگل کے میدان میں انہوں نے وہ ناکو چنے چبائے ہندوستان کو، اور دشمن کے اوپر وہ جناب جو ہے وہ ایک خوف طاری کیا، اور کم عمر ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے پاکستان کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور پاکستان کی جو، اگر یہاں پر ہم ایئر فورس کی اگر ہم بات نہ کریں تو ابھی حالیہ جو مارکا جو ہوا مئی میں، تو ہندوستان کی طرف سے تکبر اور غرور کا کیا عالم تھا کہ پاکستان کو شاید ہمارے اوپر ہے جی، پاکستان ہم نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے ہم کھا لیں، چاہے ہم چھوڑ دیں، چاہے ہم اس کو رہنے دیں، چاہے ہم اس کو ہڑپ کر جائیں۔ لیکن 10 مئی کا دن جو ہے اس میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے نوجوان پائلٹس نے، ایئر فورس نے، پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا اور منوا لیا اپنے آپ کو۔ 2 گھنٹوں کی جنگ کے بعد جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ صلح کی ٹیبل پہ آ چکا تھا۔ تو یہ ایک شعبے کی اگر ہم بات کر لیں، اگر ہم ایجوکیشن کی ہم بات کر لیں، اگر ہم میڈیکل کے شعبے کی بات کر لیں، تو پاکستان کی جو ہماری جو یونیورسٹیز جو ہیں ان میں ڈاؤ یونیورسٹی ہے، کنگ ایڈورڈ ہے، SMC، آغا خان، علامہ اقبال جیسے جو ہمارے میڈیکل کالجز کے پڑھے ہوئے جو نوجوان جو ڈاکٹرز ہیں، پوری دنیا، امریکہ، یورپ، سعودی عرب، اگر ریشو نکال لیں تو سب سے زیادہ پاکستانی نوجوان جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پر ہمیں ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ملیں گے، ہمیں ہر شعبے میں بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے جناب فزیشین ہمیں ان ملکوں میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے پاکستانی، اور ہاتھوں ہاتھ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی جب ان اداروں کے جو ڈاکٹر جب آتے ہیں، کنگ ایڈورڈ اگر ہم لاہور کی بات کر لیں تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے بلا کسی وجہ جو ہے وہ کیے ان کو آڑے ہاتھوں وہاں پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ سپورٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو سپورٹس میں جناب ہمارے کئی نام، عمران خان کے ہم کرکٹ میں بات کر لیں، وسیم اکرم کی بات کر لیں، جناب ہم جوید میاں داد کی بات کر لیں، سعید انور کی ہم بات کر لیں، ہم اگر ہم اس میں چلے جائیں اسکواش میں تو جناب جہانگیر خان، جان شیر خان صاحب، تو اسی طرح فن پہلوانی کی ہم بات کر لیں، ہمارے بڑے بڑے جو ریسلر، ہمارے کبڈر پاکستان کی جو پنجاب کی جو پہچان۔ تو ہر شعبے میں جب میرا یہ سب ایک ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی بھی نوجوان جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پہلا قدم، آپ یہ بچوں ذہن میں بات رکھ لیں کہ پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام پہ۔ جب ہم نکل پڑتے ہیں، بڑا ایک ہوتا ہے جی یہ تو ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے پسماندہ لوگ ہیں جی، ہماری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمارے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ لیکن انہی پسماندہ دیہاتوں سے اٹھ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ورلڈ لیول پہ ان لوگوں نے نہ صرف اپنے نام بنائے ہیں بلکہ پاکستان کے نام کو فخر سے بلند کر دیا ہے، 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو آنے والا جو دور ہے، دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو مصنوعی ذہانت
اس کے علاوہ روبوٹکس، بایو ٹیکنالوجی، گرین انرجی، ڈیجیٹل معیشت، ہیلتھ کیئر وغیرہ، یہ وہ شعبہ جات ہیں جو ہمارے مستقبل کی معیشتیں ہیں۔ اگر ان فیلڈز کے اندر خاص طور پہ جو ہماری اے آئی جو ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا۔ اور اگر جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ صرف ڈگری نہیں بلکہ ان کے اندر سکل آنا چاہیے، لرننگ آنی چاہیے، اور پیرنٹس کی جو پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر اترانا ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ جی یہ مرسڈی میرے والد صاحب کی ہے، یہ فیکٹری میرے باپ کی ہے، نہیں، خود سے بنانا ہوگا، خود سے خواب دیکھنے ہوں گے، اور ہمیں ایک پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ اور ایک پیشہ ورانہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بزنس مائنڈ کے ساتھ جو ہے اگر ہمارے بچے چلیں گے تو ان کو پھر دنیا کی جو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، فرمیں ہیں، وہاں پر جاب کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا ہوگا، بلکہ پھر وہ اس لائق ہوں گے، اس قابل ہوں گے کہ وہ جناب اپنی جو ہے وہ کمپنیاں کھڑی کر سکیں، اپنے ادارے بنا سکیں۔ تو میری آخری بات جو ہے وہ خاص طور پہ جو بچوں کے لیے، کہ بچوں دیکھو، یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، ناکامی کے ساتھ کامیابی کو جوڑا ہے، اور ہمت اور سٹرگل اور جذبے اور ڈیسیژن اور فیصلے کے ساتھ، اور جب ہم ہمت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، پھر وہ ان بچوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، بجائے کہ ہم بیٹھے رہیں، سوچتے رہیں، اپنی صرف جو ہے وہ کمزوریوں کے اوپر ہی ہم دیکھتے رہیں، بلکہ اٹھیں اور جو ہمارے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو ہمیں اس نے عطا کی ہے، ان کو استعمال بروئے کار لاتے ہوئے آؤ، ہمت کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ مددگار ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو ہمت کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔